الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، آج کا بیان ایک ایسے موضوع پر ہے جسے سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر آج آپ کو ایک ایسے پل سے گزرنا پڑے جو بال سے زیادہ باریک ہو اور تلوار سے زیادہ تیز ہو، اور اس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہو، تو کیا آپ اس پل سے گزر سکیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی فرضی بات نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احادیث میں خبردار فرمایا، اور اس پل کو کہا جاتا ہے پل صراط۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اس پل سے گزرنا ہوگا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، کوئی بھی اس پل سے بچ نہیں سکے گا۔ قیامت کے دن کے مراحل، میرے بھائیوں، قیامت کا دن بہت طویل ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس دن کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اس دن کے کئی مراحل ہوں گے۔ پہلا مرحلہ قبر سے اٹھایا جانا، دوسرا مرحلہ میدان حشر میں جمع ہونا، تیسرا مرحلہ اعمال کا حساب، چوتھا مرحلہ نامہ اعمال ملنا، پانچواں مرحلہ میزان یعنی اعمال کا وزن، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا مرحلہ آئے گا جسے کہتے ہیں پل صراط سے گزرنا۔ پل صراط سے گزرنا، پل صراط کہاں ہے؟ احادیث میں آتا ہے کہ پل صراط جہنم کے اوپر قائم ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جب جہنم کے اوپر پل رکھا جائے گا اور لوگ اس پر سے گزریں گے، یہ وہ لمحہ ہوگا جب ہر انسان کے دل میں خوف ہوگا، کیونکہ اس پل کے نیچے جہنم کی آگ ہوگی۔ جہنم کا منظر احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ یہ منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ انسان لرز اٹھیں گے۔ انبیاء کرام بھی اس وقت دعا کریں گے۔ پل صراط کی باریکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا میں ایک عام پل پر چلنا مشکل ہوتا ہے تو اس پل پر چلنا کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے اسے آسان بنا دے گا۔ پل صراط پر اندھیرا ہوگا، قیامت کے دن شدید اندھیرا ہوگا۔ اس وقت لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق روشنی دی جائے گی۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ روشنی دی جائے گی، کچھ لوگوں کی روشنی کم ہوگی، اور کچھ لوگوں کی روشنی صرف قدم تک ہوگی۔ مومن لوگ اپنے نور کے ساتھ پل صراط پار کریں گے، لیکن منافق لوگ اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ لوگوں کا پل صراط سے گزرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزریں گے۔ کچھ لوگ گزریں گے آہستہ آہستہ، کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ گزریں گے ہوا کی طرح، کچھ لوگ گزریں گے تیز گھوڑے کی طرح، کچھ لوگ گزریں گے دوڑتے ہوئے، کچھ لوگ گزریں گے چلتے ہوئے، اور کچھ لوگ گزریں گے رینگتے ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے
جو पुल से फिसल कर जहन्नुम में गिर जाएंगे। पुल सरात के कांटे, हदीस में आता है कि पुल सरात पर लोहे के कांटे होंगे। ये कांटे लोगों को पकड़ेंगे, जिनके गुनाह ज़्यादा होंगे वो इन कांटों में फंस जाएंगे और फिर जहन्नुम में गिर जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। जब लोग पुल सरार से गुजरेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करेंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती अता फरमा। ये वो लम्हा होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत काम आएगी। सहाबाए कराम का खौफ, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन पुल सरात के बारे में सुनकर बहुत खौफज़दा हो गए। वो कहते थे, हम नहीं जानते हम इस पुल से गुज़र सकेंगे या नहीं। हालांकि वो सबसे ज़्यादा नेक लोग थे। आज के मुसलमानों की हालत। मेरे भाइयों, आज हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या हम नमाज पढ़ते हैं? क्या हम गुनाहों से बचते हैं? क्या हम अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि क़यामत के दिन हमें पुल सरात से गुज़रना होगा। मेरे भाइयों, ये दुनिया चंद दिन की है, असल ज़िंदगी आखिरत की है। अगर हमने यहाँ नेक अमाल किए तो पुल सरात आसानी से गुज़र जाएंगे, लेकिन अगर हमने गुनाहों में ज़िंदगी गुजार दी तो पुल सरात बहुत मुश्किल से गुज़रेंगे। अल्लाह हमें पुल सरात से आसानी के साथ गुज़रने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।